لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الخاتمۃ فی التوابع. کل اپنے بھائیوں کی خدمت میں اس بحث کا خلاصہ بیان کیا تھا، لیکن ایک تھوڑی سی مشکل پیش آئی، رکاوٹ پیش آ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہم اپنے بھائیوں کی خدمت میں پیش نہیں کر سکے. آج جو ہے اس سب کا بحث الخاتمۃ فی التوابع کی بحث کا ترجمہ کروں گا، اور زیادہ وضاحت تو سابقہ جلسے میں ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی ایک بہت ہی مختصر بات عرض کرتا ہوں اور ترجمہ کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بحث یہ تھی کہ اعراب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا اعراب بالاصالہ ہوتا ہے یا اعراب طبعی ہوتا ہے. اعراب بالاصالہ وہ ہے جو پیچھے عامل کے آنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اسے اعراب بالاصالہ کہتے ہیں. جیسے مثلا ضرب زیدون، زید کو رفع کس نے دیا ہے؟ جی ضربہ نے دیا ہے. ضرب تو زیدان، زید کو نصب کس نے دی ہے؟ ضرب تو فعل فاعل ہے، اس نے دی ہے. ٹھیک ہے. یا مثلا فرض کریں کانا زیدون قائمان، زید کو رفع کس نے دیا ہے؟ کانا کا اسم ہے، اس نے. قائمان کیا ہے؟ کانا کی خبر ہے، اس وجہ سے جو ہے یہ منصوب ہے. اور کبھی کبھی جو اعراب ہے وہ بالتب ہوتا ہے، یعنی پہلے والے اسم کا جو اعراب ہے وہی اعراب دوسرے کا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو تابع کی جو ہے نا 5 قسمیں تھیں. پہلی جو ہے تابع کی قسموں میں سے نعت تھی، جس کی کل وضاحت ہوئی ہے، اور آج انشاءاللہ تابع کی جو دوسری قسم ہے وہ بیان ساتھ کریں گے. جو تابع کی پہلی قسم تھی نعت، اس کا معنی یہ تھا کہ نعت وہ تابع ہے جو اپنے مطبوع کو کیا کرتی ہے؟ مطبوع کے معنی کے اوپر دلالت کرتی ہے. جیسے تھا جانی رجل عالمون، عالمون جو ہے رجل کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ رجل جو ہے نا وہ عالم ہے. یا نعت جو ہے اپنے مطبوع کے متعلق کے معنی کے اوپر دلالت کرتی تھی، جیسے جانی رجل عالمون ابو ہو، تو یہ عالمون بتاتا ہے کہ اس رجل کا باپ عالم ہے. پھر یہ کہ نعت جو ہے اس کو نا صفت بھی کہتے ہیں، نعت کو صفت بھی کہتے ہیں. لیکن البتہ اگر دقت میں جائیں نا تو علماء نے ان کا نا فرق بیان کیا ہے. نعت اور صفت کے درمیان فرماتے ہیں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. ہر نعت جو ہے وہ صفت ہے، لیکن ہر صفت جو ہے وہ نعت نہیں ہے. کیونکہ میرے عزیزو جو نعت ہے نا وہ مد کے لیے صرف استعمال ہوتی ہے، لیکن جو صفت ہے وہ مد کے لیے بھی آتی ہے اور مذمت کے لیے بھی آتی ہے. اچھا، اب یہ جو نعت اپنے مطبوع کے معنی پر دلالت کرتی ہے، 10 چیزوں میں 4 چیزوں میں ایک ٹائم کے اوپر کیا کرتی ہے؟ ان کے درمیان مطابقت کا ہونا ضروری ہے. نعت و منعوت کے درمیان 10 میں سے 4 چیزوں کا ایک ٹائم پہ اوپر ہونا ضروری ہے. یہ بات بیان ہو گئی تھی. اور دوسرا مطلب یہ تھا کہ نعت جب اپنے مطبوع کے متعلق کے معنی کے اوپر دلالت کرتی ہے تو 5 میں سے 2 چیزوں میں ایک ٹائم کے اوپر ہونا ضروری ہے. پھر یہ بیان ہوا آپ کی خدمت میں کہ جی نعت کا فائدہ کیا ہے. نعت جو ہے اپنے منعوت کی کیا کرتی ہے؟ تخصیص کرتی ہے. اگر دونوں ہوں نا نکرہ تو نعت اپنے منعوت کی تخصیص کرتی ہے، اس کو خاص کرتی ہے. اور اگر معرفہ ہو، ٹھیک ہے، تو نعت جو ہے اپنے منعوت کی وضاحت کرتی ہے. اگر جو ہے نا معرفہ ہوں تو پھر نعت اپنے منعوت کی وضاحت کرتی ہے. اس کے علاوہ بھی چاند ایک فائدے جو نعت کے ہیں وہ بیان ہوئے تھے. مثلا ثنا کے لیے آتی ہے، ضم کے لیے آتی ہے، تاکید کے لیے آتی ہے.
آخری جملہ یہ بیان کیا تھا کہ نکرہ جو ہے جب مطلب اس کی صفت آ جائے جملہ خبریہ تو وہ اس کی صفت بنتا ہے۔ نکرہ کی صفت جب جملہ ہوتا ہے تو وہ اس کی صفت بنتا ہے، ضمیر نہ موصوف ہوتی ہے نہ ہی صفت واقع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، توجہ فرمائیں، ترجمہ کرتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ آج بہت ہی اجمالی طور پر خلاصہ بیان کیا ہے، کیونکہ جو اس سے پہلے والا درس ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں خلاصہ بڑا آسان انداز میں بیان کیا جا چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخاتمۃ فی التوابع، خاتمہ توابع کے بارے میں ہے۔ اعلم ان التی مر ذکرها من الاسماء المعربۃ کان اعرابها بالاصالۃ، آپ جان لیں کہ وہ جن کا ذکر گزرا اسماء معربہ میں سے، کان اعرابها بالاصالہ، ان اسماء معربہ کا اعراب بالاصالہ تھا۔ بالاصالہ یعنی بان دخلها العوامل من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، یعنی اس کے اوپر عوامل داخل ہوتے ہیں، مرفوعات اور منصوبات اور مجرورات، اور پھر وہ اسے رفع نصب جر دیتے ہیں۔ وقد یکون الاسم اعرابہ بطبیعت ما قبلہ، کبھی کبھی اسم کا اعراب بطبیعت ما قبلہ، اپنے ما قبل کی طبیعت کے مطابق ہوتا ہے۔ وَيُسَمَّى التابع، اور اس کا نام رکھا گیا ہے تابع۔ کیوں تابع کو تابع کیوں کہتے ہیں؟ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ مَا قَبْلَهُ فِي الْإِعْرَابِ، اس لیے کہ یہ ما قبل کی پیروی کرتا ہے اعراب میں۔ اچھا، اب تابع کی تعریف کر رہے ہیں۔ تابع کیا ہے جی؟ وَهُوَ كُلُّ ثَانٍ مُعْرَبٌ بِإِعْرَابِ سَابِقِهِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، ہر وہ دوسرا اسم، یعنی ہر وہ دوسرے سے مراد نا یہ رکھنا یاد کہ جس کی شان یہ ہے کہ وہ دوسرا ہی ہے۔ معربن، وَهُوَ كُلُّ ثَانٍ معربٌ، ہر وہ دوسرا جو معرب ہے، بِإِعْرَابِ سَابِقِهِ، اپنے سابق اسم کے اعراب کے ساتھ، من جہت واحدہ، ایک ہی جہت کے ساتھ۔ جیسے مثال دی تھی، جانی رجل عالمن، عالمن کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ رجل کی صفت ہے، اور رجل کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ جا کا فاعل ہے، جہت ایک ہے۔ اس سے یہ بات بتائی تھی آپ کو کہ مبتدا اور خبر جو ہیں اگرچہ دونوں مرفوع ہیں لیکن وہ جہت واحدہ ان میں نہیں پائی جاتی ہے۔ ابتدا نے مبتدا کو رفع دیا ہے مسند الیہ ہونے کی وجہ سے، اور خبر کو رفع دیا ہے مسند ہونے کی وجہ سے، جہتیں نا فرق کرتی ہیں۔ یا افعال قلوب کے جو دو مفعول ہیں، ٹھیک ہے، ان میں بھی فرق ہے، کیونکہ وہ افعال قلوب مبتدا خبر کے اوپر آتے ہیں نا، دونوں کو اپنا مفعول بنا کر نصب دیتے ہیں، تو جو مبتدا ہوتا ہے وہ پہلا مفعول بنتا ہے اس کا، اور خبر دوسرا مفعول بنتا ہے، وہاں بھی جہات فرق کرتی ہیں۔ پھر یہ بھی بیان ہوا تھا کہ یہ جو بات کی ہے نا میں نے، شان یہ ہو کہ دوسرا ہو، مثلا ایک چیز ہے جس کے حال متعددہ ہیں، ٹھیک ہے، حال متعددہ ایک دوسرے کے بعد آ جائیں تو ان کی کیا کہیں گے؟ کیا ہم وہ مثلا یہ تابع مطبوع ہے؟ نہیں، کیونکہ حال متعددہ کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا جو ہے وہ شان یہ نہیں ہے کہ وہ جو دوسرا ہے وہ پہلے کی شان میں یہ ہے کہ وہ دوسرا ہے اور پہلے والا پہلے ہے، نہیں، وہ اتفاقی ہے۔ آپ دوسرے کو اٹھا کر پہلا رکھ دیں، پہلے کو اٹھا کر دوسرا کر دیں، وہ ان کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا اتفاقی ہے۔ والتوابع خمسۃ اقسام، تابع کی 5 قسمیں ہیں۔ النعت والعطف بالحروف والتاکید وعطف البیان والبدل، نعت، عطف بالحروف، تاکید، عطف بیان اور بدل، یہ تابع کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کی وضاحت ہوئی۔ القسم الاول النعت، پہلی قسم کا جان کیا ہے؟ نعت ہے۔ نعت کی وضاحت فرما رہے ہیں، وَهُوَ تابع يدل على معنی فی مطبوعہ، نعت وہ تابع ہے جو اپنے مطبوع کے معنی پر دلالت کرتی ہے۔ نحو جیسے جانی رجل عالم، میرے پاس آیا ایک رجل جو عالم ہے۔ عالم کس کی وضاحت کر رہی ہے اگر جان؟ اسی رجل کی، کہ رجل عالم ہے۔ عالم جو نعت ہے یہ اپنے مطبوع کے معنی پر دلالت کر رہی ہے، رجل جو مطبوع ہے۔ او فی متعلق مطبوع، یا نعت مطبوع کے متعلق کے معنی پر دلالت کرتی ہے۔
नहवो जानी रजुलन आलिमुन अबू हो, मेरे पास एक मर्द आया आलिमुन अबू हो कि जिसका बाप आलिम है। अब आलिमुन किसकी सिफ़त है अगजान? ठीक है, अबू हो की है। अबू हो जो मतबू के मुतल्लिक़ है, रजुल के मुतल्लिक़ है, रजुल से मरबूत है। व युसम्मा सिफ़त अज़न, और इसको सिफ़त का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, यानी इसी नात को आगाजान सिफ़त भी कहते हैं। फ़र्क बयान किया है। ठीक है, यहाँ कह रहा है नात को सिफ़त भी कहते हैं, लेकिन नात और सिफ़त में अमूम खसूस मुतलक़ की निस्बत है। हर नात जो है वो सिफ़त होती है, हर सिफ़त नात नहीं होती है। चूँकि अर्ज़ किया है नात जो है ना वो मद के लिए इस्तेमाल होती है, सिफ़त आम है, मद के लिए भी आती है, मज़म्मत के लिए भी आती है। वल किस्मुल अव्वलु इन्नमा यतबउ मतबूअहु फ़ी अरबतिन मिन अशरति अशिया। किस्म अव्वल कौन सी? जब नात मतबू के माना पर दलालत करती है तो इन्नमा यतबउ मतबूअहु फ़ी अरबतिन मिन अशरति अशिया, तो नात 10 में से 4 चीज़ों में मतबू की पैरवी करती है। फ़िल एराब सलासे, 3 एराब में, अर्रफ़ व नस्ब वल जर्र व तारीफ़ व तनकीर, मारफ़ा व नकरा होने में, वल इफ़राद व तस्नियत वल जम, मुफ़रद तस्निया और जमा होने में, व तज़कीर व तानीस मुज़क्कर और मुअन्नस होने में ये अपने मनूत की पैरवी करती है। तो ठीक है ना, 10 हैं, लेकिन एक टाइम के ऊपर क्या होंगी अगजान? 4 होंगी। यानी जब एराब हैं तो एराब में से एक होगा, रफ़ा नस्ब जर में से एक होगा उस टाइम, तारीफ़ व तनकीर में से एक, इफ़राद तस्निया जमा में से एक होगा, तज़कीर व तानीस में से एक होगा, तो 4 हो गए। ठीक है ना। क्यों ये बात कर रहा हूँ? क्योंकि आप जानते हैं कि जब रफ़ा होगा तो उस टाइम पे नस्ब तो नहीं होगी ना, इस वजह से। ना वो जानी रजुलन आलिमुन, मेरे पास आया एक रजुल आलिम, तो यहाँ बेशक आप तत्बीक कर लें। एराब है तो दोनों का, रजुल मतबू और आलिमुन सिफ़त का एक जैसा है, दोनों नकरा हैं, दोनों मुफ़रद हैं। ठीक है, और दोनों मुज़क्कर हैं। व इमरातुन आलिमतुन में भी एराब एक है। ठीक है, तारीफ़ व तनकीर में नकरा हैं, अफ़राद तस्निया जमा में जो है इनमें जो है ना मुफ़रद हैं, और तज़कीर व तानीस में क्या हैं? मुअन्नस हैं दोनों। वरजुलान आलिमान, इनकी पीछे से अगर आप मिलाएंगे तो एराब एक है, दोनों रफ़ी हालत में हैं, तस्निया की रफ़ी हालत अलिफ़ के साथ होती है। ठीक है, और तारीफ़ व तनकीर में दोनों नकरा हैं, इफ़राद तस्निया जमा में तस्निया हैं, तज़कीर व तानीस में दोनों क्या हैं अगजान? मुज़क्कर हैं। व इमरतान आलिमतान, इसी तरह बाकियों में भी आप करते जाएँ। व रिजालुन उलमा व निसाउन आलिमातुन व ज़ैदुन आलिम, मुताबकत हो रही है। व ज़ैदान आलिमान मुताबकत है। व ज़ैदून आलिमून एक दूसरे के साथ मुताबकत पाई जाती है। व रअयतु रजुलन आलिमान, रजुलन आलिमन में क्या है? मुताबकत पाई जाती है। व कज़ा अल बवाकी, और इसी तरह बाकी। वसानी इन्नमा यतबउ मतबूअहु फ़िल खमसतिल अव्वल फ़क़त, सानी से मुराद क्या आगा जान? नात जब मतबू के माना पर दलालत करती है, मतबू के माना पर नहीं बल्कि मतबू के मुतअल्लिक़ के माना पर दलालत करती है। सानी एक मरतबा फिर सुने, सानी से मुराद क्या है? यानी जब नात मतबू के मुतअल्लिक़ के माना पर दलालत करती है तो कितनी चीज़ों में मुवाफ़िक़ होती है? इन्नमा यतबउ मतबूअहु फ़िल खमसतिल अव्वल फ़क़त, नात अपने मतबू की पैरवी करती है फ़िल खमसतिल अव्वल फ़क़त, पहले 5 में। आनी अल एराबा व तारीफ़ व तनकीर, 5 कैसे बने? एराब 3 है ना, रफ़ा नस्ब जर, और तारीफ़ व तनकीर 2, ये 5 हो गए। तो जब चेक करने लगेंगे तो एराब में से एक होगा, तारीफ़ तनकीर में से एक होगा, तो 5 में से कितनी चीज़ें हो जाएंगी? 2। ना वो कौल ही ताला, जैसे अल्लाह ताला का कौल है, मिन हाज़िहिल क़रियत ज़ालिमी अहलुहा, यहाँ आप चेक करें, क़रियत क्या आगा जान? क़रियत और ज़ालिम, इनका एराब एक है, दोनों के नीचे क्या आगा जान? जर है। क़रियत ज़ालिम एराब एक है। ठीक है, और दोनों क्या आगा जान? क्योंकि पैरवी नहीं एराब में और तारीफ़ व तनकीर में दोनों मारफ़ा हैं। अल क़रिया मारफ़ा, ज़ालिम मारफ़ा।
لیکن جو باقی چیزیں ہیں افراد تثنیہ جمع، ٹھیک ہے، یا مثلاً جو آگا جان باقی چیزیں ہیں تذکیر و تانیث ہے، ٹھیک ہے، ان میں یہ اپنے بعد والے فاعل کی پیروی کرتی ہے یہ صفت، یعنی ظالم کے جو صفت کے بعد فاعل ہے نا اس کی یہ پیروی کرتی ہے، ٹھیک ہے، باقی جو چیزیں بچ گئی ہیں۔ وفائدۃ النعت، نعت کا جی فائدہ کیا ہے؟ تخصیص المنعوت ان کان نکرتین، نعت کا فائدہ یہ ہے کہ منعوت کی تخصیص کرتی ہے، اپنے موصوف کو خاص کرتی ہے، ان کان نکرتین، اگر دونوں نکرہ ہوں، یعنی نعت اور منعوت اگر دونوں نکرہ ہوں، نحو جیسے جانی رجل عالمٌ، ٹھیک ہے، یہاں اس عالمٌ نے آ کر رجل کو کیا ہے جان تخصیص دی ہے، اس کو خاص کیا ہے، کیونکہ پہلے تھا رجل عالم، رجل بھائی پتہ نہیں جاہل عالم سب کو شامل تھا، عالم آیا تو اس نے جہل کو نکال دیا، میرے پاس آیا رجل جو عالم ہے، تو رجل عالم تو بہت سے ہو سکتے ہیں نا، فقط اس نے آ کر اس کے دائرے کو تنگ کیا ہے، تخصیص یعنی تقلیل، کم کیا ہے فقط۔ وتوضیح منعوت ہی ان کان معرفتین، اور نعت اپنے منعوت کی وضاحت کرتی ہے، ان کان معرفتین، اگر کیا ہوں اگر جان نعت اور منعوت دونوں معرفہ ہوں، نحو جانی زید الفاضل، فاضل نے آ کر زید جو معرفہ ہے اس کی وضاحت کی ہے، زید جو کہ فاضل ہے، کیونکہ زید اور فاضل دونوں معرفہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دو نا عرض کیا تھا کال کے، یہ دو بڑے فائدے ہیں نعت کے، کہ منعوت کی تخصیص کرتی ہے اگر دونوں نکرہ ہیں، نعت منعوت کی وضاحت کرتی ہے اگر دونوں معرفہ ہیں، لیکن باقی بھی فوائد ہیں نعت کے۔ وقد یکون للثناء والمدح، کبھی کبھی نعت ثناء اور مدح کے لیے آتی ہے، نحو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم یہ اللہ کی صفتیں ہیں اور مدح کے لیے آگا جان شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ وقد یکون للذم، کبھی کبھی نعت ذم کے لیے آتی ہے، مذمت کے لیے، نحو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان جو کہ رجیم ہے، رجیم شیطان کی صفت ہے اور مذمت کے لیے ہے، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے اس شیطان سے جو راندہ ہوا ہے۔ وقد یکون للتاکید، کبھی کبھی یہ نعت تاکید کے لیے آتی ہے، نحو قولہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے نفخۃ واحدۃ، ٹھیک ہے، اب واحدۃ نے نفخۃ کی نا جان تاکید کے لیے آئی ہے، کیونکہ یہ نفخۃ کی جو تا ہے نا ایک وحدہ، اس سے بھی سمجھا جا رہا ہے، تو دوسری واحدہ جو لگائی نفخۃ واحدہ، یہ واحدہ اس کی تاکید ہے، نہ لگتی تو پھر بھی نفخۃ کا مطلب ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے پھونکنا۔ وَعْلَمْ أَنَّ النَّكْرَةَ تُوصَفُ بِالْجُمْلَةِ الْخَبَرِيَّةِ، نحو مررت برجل ابوہ قائم او قام ابوہ، آپ جان لیں کہ نکرہ توصف بالجملۃ الخبریۃ، جملہ خبریہ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، اس کی صفت آتی ہے۔ وعلم، آپ جان لیں، ان النکرۃ توصف، نکرہ کی صفت لائی جاتی ہے جملہ خبریہ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، کیونکہ فرماتے ہیں آگا جان کہ جملہ جو ہوتا ہے نا جملہ وہ نکرہ ہوتا ہے، تو نکرہ کی صفت جو ہے نا جملہ آ سکتا ہے، لیکن اگر معرفہ ہو اور معرفہ کے بعد اگر جملہ آ رہا ہے تو وہ جملہ فرماتے ہیں حال بنتا ہے، یہ تو نکرہ کی ہے نا، تو نکرہ کی یہ جملہ کیا بنے گا؟ صفت، نحو مررت برجل ابوہ قائم، میں گزرا ایک آدمی کے پاس، ابوہ قائم جس کا باپ قائم ہے، تو ابوہ مبتدا قائم خبر، یہ جملہ رجلین کی کیا ہے جان صفت ہے۔ او قام ابوہ مررت برجلین قام ابوہ، قام ابوہ، قام فعل، ابوہ فاعل، یہ جملہ فعلیہ ہے اور یہ بھی رجل کی صفت ہے، پہلا اسمیہ صفت بنا ہے، یہ فعلیہ بنا ہے، کیونکہ جملہ خبریہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ خبریہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ والضمیر لا یوصف ولا یوصف بہ، ضمیر لا یوصف، ضمیر نہ موصوف ہوتی ہے، ولا یوصف بہ، اور نہ ہی صفت واقع ہوتی ہے۔ یہ گزشتہ بحث جس کا خلاصہ تھا اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ ابھی آگا جان توابع کی جو ہے نا دوسری قسم
उसको हम शुरू करने लगे हैं। अल-क़िस्मु सानी अल-अत्फ़ु बिल-हुरूफ़, अत्फ़ु बिल-हुरूफ़ ये क्या है? वो ताबे है, अत्फ़ बिल-हुरूफ़ वो ताबे है कि फरमाते हैं युनसबु इलै मा नुसिबा इला मतबूई, वो ताबे है जिसकी तरफ वो निस्बत दी गई है जो निस्बत इसके मतबू की तरफ दी गई है। और हर दो जो है ना निस्बत से हर दो मकसूद हैं। अत्फ़ बिल-हुरूफ़ क्या है? वो ताबे है कि इसकी तरफ निस्बत दी गई है जो इसके माक़बल की तरफ निस्बत दी गई है, ठीक है। और दोनों जो है ना इस निस्बत से मकसूद हैं, दोनों इस निस्बत से मकसूद हैं। मसलन कामा ज़ैदुन व अमरुन, अत्फ़ बिल-हुरूफ़ जो मातूफ़ है वो कौन है? अमरुन है, ठीक है। तो इस निस्बत से दोनों मकसूद हैं, यानी ज़ैद आया और अमर आया। जो निस्बत ज़ैद की तरफ दी गई है खड़े होने की, वही निस्बत अमर की तरफ भी दी गई है कि ज़ैद खड़ा हुआ और अमर खड़ा हुआ। तो ये है अत्फ़ बिल-हुरूफ़। अत्फ़ बिल-हुरूफ़ वो ताबे है कि इसकी तरफ वो निस्बत दी गई है जो निस्बत इसके मतबू की तरफ दी गई है, और निस्बत से आगा जान दोनों मकसूद होते हैं, यानी मातूफ़ुन अलैह और मातूफ़ दोनों मकसूद होते हैं, ठीक है। ये जो फरमाया है ना कि किलाहुमा मकसूदान बितिलकल निस्बत, इस निस्बत से दोनों मकसूद होते हैं, इससे ना बाकी तवाबे को ख़ारिज कर दिया इस कैद से। क्योंकि आप जानते हैं कि जो ताबे है उसमें इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे कि उसमें निस्बत से जो मकसूद होता है वो ताबे होता है, मतबू को बतौर मुकदमा लाया जाता है, वो निकल गया। इसी तरह जो बाकी तवाबे हैं वो भी निकल गए क्योंकि वो उनमें मतबू मकसूद होता है, ठीक है। लेकिन अत्फ़ बिल-हुरूफ़ एक ऐसा ताबे है कि इसमें मतबू और ताबे हर दो मकसूद होते हैं। मातूफ़ुन अलैह भी मकसूद होता है, मातूफ़ भी मकसूद होता है। जैसा कि मिसाल के ज़रिए अर्ज़ कर चुका हूँ, कामा ज़ैदुन व अमरुन, इसमें जो निस्बत ज़ैद की तरफ दी गई है वही निस्बत अमर की तरफ दी गई है, और हर दो मकसूद हैं, ज़ैद भी खड़ा हुआ और अमर भी खड़ा हुआ। इसका एक नाम और भी अगर जान, अत्फ़ बिल-हुरूफ़ का एक नाम और है जिसको कहते हैं अत्फ़ नस्ख। अत्फ़ नस्ख भी इसका नाम दिया गया है। इस अत्फ़ बिल-हुरूफ़ की एक शर्त ये है कि इसके मतबू और ताबे के दरमियान हुरूफ़ अत्फ़ा में से कोई एक होना चाहिए। ताबे और मतबू के दरमियान, या कहूँ मातूफ़ुन अलैह और मातूफ़ के दरमियान हुरूफ़ अत्फ़ में से कोई एक होना चाहिए। हुरूफ़ अत्फ़ इंशाअल्लाह बाद में भी बयान होंगे, लेकिन मैं यहाँ भी कुछ अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि हुरूफ़ अत्फ़ मसलन कौन से जो मतबू और ताबे के दरमियान होना चाहिए, बाद में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी सुन लें। वा फ़ा सुम्मा हत्ता औ इम्मा अम ला बल लकिन, तकरीबन 10 हैं, ठीक है ना। इनमें से कोई इनके दरमियान में होना चाहिए। ये हमारा आगा जान एक मतलब है अत्फ़ बिल-हुरूफ़ की बहस का, ठीक है। दूसरा मतलब ये है कि जब ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल पर अत्फ़ किया जाए तो वाजिब है आगा जान कि अत्फ़ करने से पहले उसकी ज़मीर मुनफ़सिल के ज़रिए ताकीद लाई जाए, वाजिब है। क्या अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल पर अत्फ़ किया जाए तो उसकी ज़मीर मुनफ़सिल के ज़रिए से पहले जो है ताकीद करना वाजिब है। ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल पर मुनफ़सिल की ज़मीर आएगी तो उसके ऊपर अत्फ़ होगा, ठीक है। अगला मतलब ये है कि जब ज़मीर मजरूर मुत्तसिल पर अत्फ़ किया जाए तो फिर वाजिब है कि हर्फ़ जर का जो है ना मातूफ़ में भी इआदा किया जाए। क्या बात अर्ज़ की है कि जब ज़मीर मजरूर मुत्तसिल के ऊपर अत्फ़ किया जाए तो वो ज़मीर जो है ना, वो जो हर्फ़ जर है आगा जान पहले आया हुआ, वो मातूफ़ में उसका इआदा करना ज़रूरी है। जैसे मसलन मरर तो बेका व बेज़ैदिन, बेज़ैदिन का अत्फ़ कर रहे हैं ना ज़मीर मजरूर बेका पे, तो वो हर्फ़ जर जो ज़मीर के ऊपर लगा हुआ है बा, वो बता रहा हूँ कि वो मातूफ़ में भी उसका आना ज़रूरी है, वरना अत्फ़ करना सही नहीं है आगा जान, ठीक है।
مطلب بعدی بیان کرنے سے پہلے ایک دقیقہ آپ کا پھر لے رہا ہوں۔ عطف بالحروف کیا ہوتا ہے جی؟ وہ تابع ہے کہ جو نسبت مطبوع کی طرف دی گئی ہے وہی نسبت تابع کی طرف بھی دی گئی ہے، اور نسبت سے ہر دو مقصود ہیں، یعنی مطبوع بھی مقصود ہے اور تابع بھی مقصود ہے۔ نسبت سے دونوں مقصود ہیں سے باقی توابع بتایا ہے کہ ان کو خارج کر دیا ہے، کیونکہ تابع میں ٹھیک ہے جو بعد میں ہم لوگوں نے پڑھنا ہے، تابع کی جو باقی قسمیں ہیں مثلا بدل ہے، ٹھیک ہے، وہاں بدل خود صرف مقصود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے والا جو ہے وہ مقصود نہیں ہوتا ہے، یا جو باقی مثلا ہیں توابع ان میں مطبوع مقصود ہوتا ہے، لیکن یہ وہ ہے عطف بالحروف واحد وہ ہے کہ جس میں نا دونوں مقصود ہیں۔ عطف بالحروف میں مطبوع بھی مقصود ہے اور جو تابع ہے وہ بھی مقصود ہے، یا بعبارۃ اخری معطوف علیہ بھی مقصود ہوتا ہے اور معطوف بھی مقصود ہے، دونوں نا اس نسبت سے مقصود ہیں۔ اور جب پھر دو ایک باتیں اور کی ہیں کہ جب ضمیر مرفوع متصل پر عطف کیا جائے تو اس کا ضمیر منفصل کے ذریعے سے تاکید لانا واجب ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ بیان ہوا کہ جب ضمیر مجرور متصل پر عطف کیا جائے تو اس حرف جار کا جو ضمیر کے اوپر لگا ہوا ہے ضمیر مجرور پہ، اس حرف جار کا معطوف میں بھی اعادہ کرنا واجب ہے۔ یہ بات بیان ہوئی، اور مطلب بعدی یہ ہے، فرماتے ہیں آپ جان لیں کیا بات کہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی جب پہلا صفت ہے تو دوسرا بھی صفت ہوگا، پہلا خبر دوسرا بھی خبر ہوگا، پہلا صلہ دوسرا بھی صلہ، پہلا حال دوسرا بھی حال ہوگا۔ معطوف علیہ یعنی صفت ہے تو معطوف بھی صفت ہوگا، معطوف علیہ خبر ہے تو معطوف بھی خبر ہوگا، معطوف علیہ صلہ ہے تو معطوف بھی صلہ ہوگا، معطوف علیہ حال ہے تو معطوف بھی حال ہوگا۔ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ پھر ایک میرے عزیزو ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کہاں عطف کرنا ٹھیک ہے، کہاں عطف کرنا ٹھیک نہیں ہے، ایک ضابطہ میں بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ پر رکھنا جائز ہو تو عطف کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، وحیث لا فلا، کیا مطلب؟ یعنی اگر معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ پر رکھنا ٹھیک نہ ہو تو عطف کرنا جائز نہیں ہے۔ عطف معطوف کا قاعدہ دیا جی، کیا قاعدہ یہ ہے، اگر معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ پر رکھنا صحیح ہے تو عطف کرنا جائز ہے، اگر معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ کے اوپر رکھنا جو ہے جائز نہیں ہے تو عطف کرنا جائز نہیں ہے، یعنی اگر معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ پہ رکھیں تو غلط ہے تو عطف کرنا بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور مطلب ہے جو میں اس عبارت کا ترجمہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، توجہ فرمائیے۔ الدرس الحادی عشر القسم الثانی العطف بالحروف، عطف بالحروف وہو تابع ینسب الیہ ما نسب الی مطبوعہ، عطف بالحروف وہ تابع ہے ینسب الیہ اس کی طرف نسبت دی گئی ہو، ما نسب الی مطبوعہ جو نسبت اس کے مطبوع کی طرف دی گئی ہے، وکلاہما مقصودان بتلک النسبت، اور ہر دو یعنی کیا مطبوع اور تابع ہر دو مقصود ہوں اس نسبت سے، ویسمى عطف النسق ایضاً، اور اس کو عطف نسق کا نام بھی دیا جاتا ہے، وشرطه ان يتوسط بینہ وبین مطبوعہ احد حروف العطف وسیأتی ذکرها فی القسم الثالث، وشرطه عطف بالحروف کی شرط یہ ہے ان یتوسط بینہ وبین مطبوعہ، شرط ہے ان یتوسط بینہ تابع اور اس کے مطبوع کے درمیان حروف عطف میں سے کوئی ایک ہو۔ حروف عطف بتائیں آپ کو، وا فا ثم تقریباً 10 جو بتائے ہیں وہ، وسیأتی ذکرہما فی القسم الثالث، ان قریب آئے گا ذکرہا، کیا آگا جان، ان حروف عطف کا ذکر آئے گا فی القسم الثالث، تیسری قسم ہے۔ قسم ثالث سے مراد کیا ہے؟ بحث حروف کی جب ہوگی، ابھی ہم اسم کی بحث پڑھ رہے ہیں نا، پھر دوسری یعنی فعل کی، پھر تیسری
حروف کی بحث میں یہ بات آئے گی حروف عطفہ کی۔ نحو جیسے قام زیدن و عمرن، زید کھڑا ہوا اور عمر۔ اب اس مثال کو لے لیں اور پچھلی بحث کو اس پہ تطبیق کر دیں، ٹھیک ہے، کہ یہاں کیا ہے اگر عطف بالحروف میں وہ عمر ہے، جو وہ تابع ہے، جو نسبت مطبوع کی طرف ہے اس کی طرف بھی ہے، جو نسبت زید کی طرف ہے اس کی طرف بھی، ہر دو نسبت سے مقصود ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا عُطِفَ عَلَى ضمیر مرفوع متصل یجب تاکیدہ بضمیر منفصل، اور جب عطف کیا جائے ضمیر مرفوع متصل پر یجب تاکیدہ بضمیر منفصل، تو واجب ہے اس کی تاکید کرنا ضمیر منفصل کے ذریعے سے، واجب ہے۔ نحو ضربت انا و زیدن، توجہ فرما رہے ہیں، زیدن کا یہاں ہم عطف کر رہے ہیں ضربت کی تو پہ، تو جو ضمیر مرفوع متصل ہے آقا جان، زید کا عطف اس تو پہ جب کرنا چاہتے ہیں تو نہیں ہو سکتا مگر ضربتو کی ایک ضمیر منفصل لائیں جو انا ہے، انا ضربتو انا و زیدن۔ اب زیدن کا عطف ضربتو پہ ٹھیک ہے، اگر یہ ضربتو کے بعد انا جو ضمیر منفصل ہے نہ ہوتی تو عطف کرنا جائز نہیں تھا، الا اذا فصل، مگر یہ کہ فاصلہ ہو جائے۔ یعنی ایک اور بھی ہمیں نا تھوڑی سی رخصت دی ہے کہ اگر ضمیر منفصل نہیں لاتے تو پھر کم از کم ان کے درمیان، عطف اور معطوف کے درمیان کوئی فاصلہ ہونا چاہیے، الا اذا فصل، مگر یہ کہ عطف اور معطوف میں کیا ہو جائے، فاصلہ ہو جائے۔ نحو ضربت الیوم و زیدن، توجہ فرمائی، زید کا عطف کیا ضربتو کی تو پہ، اب انا ضمیر تو کوئی نہیں نا منفصل، لیکن الیوم کا فاصلہ آ گیا ہے، ضربت الیوم و زیدن، الیوم کا درمیان میں فاصلہ ہے تو زید کا عطف کرنا ٹھیک ہے تو پہ۔ وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ الْمُتَّصِلِ تَجِبُ إِعَادَةُ حرف الجر فی المعطوف، اور جب عطف کیا جائے ضمیر مجرور متصل پر تجب اعادۃ حرف الجر فی المعطوف، تو معطوف میں حرف جر کا اعادہ کرنا واجب ہے۔ نحو مررت بک و بزیدن، میں گزرا بک آپ کے پاس اور زید کے پاس سے، توجہ فرما رہے ہیں۔ اب زید کا عطف کر رہے ہیں کاف ضمیر مجرور پہ، با کی وجہ سے مجرور ہے، متصل ہے، زید کا عطف اس کا پہ نہیں کر سکتے ہم، مگر یہ کہ وہ حرف جر جو آیا ہے نا ضمیر پہ بے با، اس کا معطوف میں بھی اعادہ کریں، مررت بک و بزیدن، بک والی با ادھر بھی معطوف میں بھی آئے بزیدن۔ وَإِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ الْمُتَّصِلِ تَجِبُ إِعَادَةُ حرف الجر فی المعطوف، جب عطف کیا جائے ضمیر مجرور متصل پر تو معطوف میں حرف جر کا اعادہ کرنا واجب ہے۔ نحو مررت بک و بزیدن۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْمَعْطُوفَ فِي حُکْمِ الْمَعْطُوفِ عَلَیہِ، آپ جان لیں کہ معطوف معطوف علیہ کے حکم میں ہے۔ آنی اذا کان الاول صفتاً او خبراً او صلتاً او حالاً فثانی کذالک، کیا مطلب آگا جان، اذا کان الاول صفتاً، جب پہلا صفت ہو یعنی معطوف علیہ، او خبراً یا خبر ہو، او صلتاً یا صلہ ہو، او حالاً یا حال ہو، فثانی کذالک، تو دوسرا بھی اسی طرح ہوگا، دوسرا بھی یعنی معطوف بھی اسی طرح، صفت ہوگا، خبر ہوگا، صلہ ہوگا، حال ہوگا، معطوف کذالک یعنی اسی طرح ہوگا۔ ضابطہ دے رہے ہیں آقا جان کہ یہ جو عطف کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، معطوف معطوف علیہ ایک دوسرے کے اوپر کرنا، عطف بالحروف کہاں ٹھیک ہے کہاں ٹھیک نہیں ہے، کوئی قاعدہ کلیہ ہمیں بتا دیں، بڑا بہترین پیارا قاعدہ کلیہ دے رہے ہیں، واقعاً بڑا مزیدار ہے، توجہ فرمائیں۔ وَالضَّابِطَةُ فِيهِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ يَجُوزُ أَنْ يُقَامَ الْمَعْطُوفُ مَقَامَ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ جَازَ الْعَطْفُ وَحَيْثُ لَا فَلَا، کتنی پیاری عبارت ہے۔ وَالضَّابِطَةُ فِيهِ، ضابطہ اس عطف میں یہ ہے، أَنَّهُ إِنْ كَانَ يَجُوزُ أَنْ يُقَامَ الْمَعْطُوفُ مَقَامَ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ، اگر معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ پہ رکھنا جائز ہے، جاز العطف، تو عطف کرنا جائز ہے، وَإِلَّا، ٹھیک ہے، وَحَيْثُ لَا فَلَا، وَحَيْثُ لَا یعنی اگر معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ پر رکھنا جائز نہیں ہے، فلا تو عطف کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ حیث لا فلا کا کیا مطلب سمجھیں،
اگر معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ پر رکھنا جائز نہیں ہے فلا، یعنی عطف کرنا بھی جائز نہیں ہے، فلا یجوز۔ ایک مطلب آخری آقا جان اور آج کی بحث تمام ہو جائے گی، وہ یہ ہے، اس مسئلہ تھوڑا دقیق ہے، آپ نے توجہ فرمانی ہے، توجہ نہ کی نا تو وہ نہ لطف نہیں آئے گا، نہ مطلب حل ہونا ہے۔ وہ یہ ہے کہ والعطف علی معمول عاملین مختلف جائز، فرماتے ہیں آقا جان دو مختلف عامل کے دو معمولوں پر عطف کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ موضوع سمجھے؟ دو مختلف عامل کے دو معمولوں پر عطف کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اس میں 3 قول ہیں آقا جان، اس مسئلے میں 3 قول ہیں کہ دو مختلف عامل کے دو معمولوں پر عطف کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اس میں 3 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ جی عطف کرنا جائز ہے جب کیا ہوا جان، جو مطلب ہے مجرور ہے معطوف علیہ میں، وہ مجرور مرفوع پر مقدم ہو، مجرور مرفوع پر مقدم ہو، اور اسی طرح معطوف میں بھی مجرور مرفوع پر مقدم ہو تو عطف کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے فی الدار زید والحجرۃ عمر، یہاں دو مختلف عامل کے دو معمول، کیسے جی؟ دار کا عامل کون ہے گا جان؟ دار کا عامل فی ہے۔ زید کا عامل کون ہے؟ عامل ابتدا ہے۔ فی الدار زید میں دو مختلف عامل کے دو معمول کیسے؟ دار معمول ہے، اس کا عامل فی ہے، زید معمول ہے، اس کا عامل ابتدا ہے، تو دو مختلف عامل کے دو معمول ہیں، ایک معمول دار ہے دوسرا زید ہے، ان پر عطف کرنا جائز ہے جب مجرور مرفوع پر مقدم ہو۔ یہاں فی الدار مجرور مقدم ہے زید مرفوع پر، اور معطوف میں بھی ایسے ہے، والحجرۃ عمر، حجرت مجرور مقدم ہے مرفوع پر تو عطف کرنا جائز ہے۔ حجرت کا عمر ہے دار پہ، عمر کا عطف ہے زید پہ آقا جان۔ ٹھیک ہے، یہ ایک صورتحال ہے، 3 اس میں قول ہیں آقا جان۔ دوسرا جو قول ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جواز مطلقاً، فرا نحوی کہتا ہے آقا جان مطلقاً جائز ہے، یعنی کیا؟ چاہے مجرور مرفوع پر مقدم ہو یا مقدم نہ ہو، ٹھیک ہے، مجرور مرفوع پر مقدم ہو یا نہ ہو عطف کرنا جائز ہے۔ دو مختلف عامل کے دو معمولوں پر عطف کرنا جائز ہے مطلقاً، مجرور مرفوع پر مقدم ہو یا نہ ہو۔ یہ قول فرا کا ہے، اور تیسرا قول ہے سیبویہ نحوی کا، وہ فرماتے ہیں آقا جان جائز نہیں ہے مطلقاً جائز نہیں ہے، یعنی کیا؟ چاہے مجرور مرفوع پر مقدم ہو یا نہ ہو، اصلاً عطف کرنا جائز نہیں ہے، دو مختلف عامل کے دو معمولوں پر عطف کرنا جائز نہیں ہے۔ مطلب دقیق تھا، اپنی تسلی کے لیے ایک مرتبہ میں پھر دوہرا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے بھلا؟ بحث ہماری اس آخری مسئلے میں کیا ہو رہی ہے کہ آقا جان کیا دو مختلف عامل کے دو معمولوں پر عطف کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، تو اس میں بتا رہا ہوں 3 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ ہاں آقا جان دو مختلف عامل کے دو معمولوں پر عطف کرنا جائز ہے جب معطوف علیہ میں مجرور مرفوع پر مقدم ہو، مجرور مقدم ہو مرفوع پر، اور اسی طرح معطوف میں بھی مجرور مقدم ہو مرفوع پر تو عطف کرنا جائز ہے۔ مجرور مقدم ہو مرفوع پر یہ شرط ہے، ٹھیک ہے، تو عطف کرنا جائز ہے۔ دوسرا قول فرا نحوی کا تھا، وہ کہتے ہیں مطلقاً دو مختلف عامل کے دو معمولوں پر عطف کرنا جائز ہے مطلقاً، چاہے مجرور مرفوع پر مقدم ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، عطف کرنا جائز ہے۔ اور تیسرا قول سیبویہ نحوی کا ہے، جو کہتا ہے جان جائز نہیں ہے مطلقاً، یعنی چاہے مجرور مرفوع پر مقدم ہو یا مجرور مرفوع پر مقدم نہ ہو، اصلاً آقا جان عطف کرنا جائز ہی نہیں ہے، دو مختلف عامل کے دو معمولوں پر عطف کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس آخری مسئلے میں 3 قول خلاصہ بن گئے ہیں، توجہ فرمائیں۔
والعطف علی معمول عاملین مختلفین جائز، عطف کرنا دو مختلف عامل کے معمول ہے، دو معمولوں پر جائز ہے، اذا کان المعطوف علیہ مجرورا و مقدما علی المرفوع، شرط سننا، جب معطوف علیہ مجرور ہو و مقدما علی المرفوع اور مرفوع پر مقدم ہو تو عطف کرنا جائز ہے، والمعطوف کذالک، معطوف بھی اسی طرح ہو، اے مجرور ہو اور مرفوع پر مقدم ہو، معطوف میں بھی اسی طرح ہو، نحو فی الدار زید والحجرۃ عمر، تو اس میں آگا جان عطف جو ہے جائز ہو گیا ہے کیونکہ مجرور مرفوع پر مقدم ہے، ٹھیک ہے، اور معطوف میں بھی مجرور مرفوع پر مقدم ہے۔ مجھے یہ خطرہ ہے کہ ہم لوگ ڈھونڈتے رہیں گے، ٹھیک ہے، کہ بھلا دو عامل اس میں کون سے ہیں، دو معمول کون سے ہیں جس کی بات آپ کر رہے ہیں۔ بھائیان فی الدار میں دار جو معمول ہے اس کا عامل کون ہے؟ فی ہے۔ زید معمول ہے، اس کا عامل کون ہے؟ ابتدا ہے۔ دو مختلف عامل نہ ہوئے، ایک فی ہو گیا، ایک ابتدا عامل ہو گیا، اور معمول بھی دو ہیں، ایک دار ہے ایک زید ہے، ٹھیک ہے، اور مجرور فی الدار مقدم ہے زید مرفوع پر، اسی طرح معطوف میں بھی حجرت مجرور مقدم ہے عمر پر، تو عطف کرنا جائز ہے، اس طرح کہنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ وفی ہونا مذہبان آخران، یہاں دو فتوے اور بھی ہیں، دو مذہب دو فتوے اور بھی ہیں، وہما الجواز مطلقاً، دو جو اور فتوے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہما الجواز مطلقاً جائز ہے، عند فرا نحوی کی نظر میں مطلقاً، مجرور مرفوع پر مقدم ہو یا نہ ہو جائز ہے، وعدمہ مطلقاً عند سیبویہ، عدمہ یعنی عدم جواز، جائز نہیں ہے مطلقاً، چاہے مجرور مرفوع پر مقدم ہو یا نہ ہو، عند سیبویہ نحوی کی نظر میں۔ موفق رہیں میرے عزیز بھائیوں، مؤید رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔